نے میٹرک کے امتحان میں تیسری پوزیشن لے کر اس کا سکون برباد کر دیا تھا۔ اس کے ایف ایس سی میں بہت گندے نمبر آئے تھے، جس بنا پر آگے سادہ ہی بی اے کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف عبدالنعیم نے پوزیشن کے جھنڈے گاڑ کر توپوں کا رخ اس کی طرف موڑ دیا تھا، کیونکہ اب اس کے بی اے کے امتحانات قریب تھے۔ اس وقت وہ سر جھکائے ہارون احمد کے سامنے کھڑا تھا۔ شرم کرو، کچھ سیکھو عبدالنعیم سے، کیسے پڑھتے ہیں وہ بھی اس گھر میں، اسی ماحول میں رہتی ہے، جو تم کھاتے ہو وہی اسے دیا جاتا ہے۔ ہارون احمد اپنی گرجدار آواز میں برس رہے تھے، جبکہ ساتھ بیٹھے اسکندر احمد رحم کھاتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے پوزیشن لے کر ہمارا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے، اور ایک تم ہو جیسے سادہ بی اے میں بھی داخلہ مشکل سے ملا ہے۔ وہی سب جانے دیں، اب کیوں پرانی باتوں کو۔ اسکندر نے ہمیشہ کی طرح اسے ہارون احمد کے عتاب سے بچانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اسکندر چپ، ایک یہ تمہاری محبت وقت بے وقت جاگ جاتی ہے، بس یہی صحیح وقت اسے احساس دلانے کا ہے۔ اس نے کتنا دکھ دیا تھا مجھے۔ ہارون کی جھڑک پر سکندر ایک دم سے سر جھکا گئے تھے۔ تم تو سب جانتے ہو میں کتنی محنت کرتا رہا، اس کو اچھے اسکول میں ڈالا کہ یہ کچھ بنے گا، کچھ الگ کرے گا۔ کب تک ہم یہ باپ دادا کے کپڑوں کی دکان کو نسل در نسل چلاتے رہیں گے؟ وہ پھر سے زرداد کی طرف ہونہار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ لیکن نہیں، برخوردار نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ مجھے جتنا ہو سکے شرمسار کرنا ہے۔ زرداد نے سر مزید جھکا لیا تھا تو سکندر کا دل ایک دفعہ پھر سے پسج گیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، اب بی اے اچھے نمبروں میں پاس کرے گا انشاءاللہ۔ بندہ، مجھے تو کوئی امید نہیں ہے، سارا دن گلی میں آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے، آئے دن مار کٹائی کی شکایتیں باقی، اور پتہ نہیں اس کے حوالے سے کتنی دکھ دیکھنے باقی ہیں۔ ہارون نے تعصب سے سر جھکایا۔ اسے لمحے دروازے پر عبدالنعیم کی چہکتی آواز گونجی تھی، تایا ابو۔ اس کا سامنے چہرہ آج خوشی کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔ مبارکباد دینے والوں کا جیسے تانتا بن گیا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے محلے کی چند خواتین کے ساتھ تھی اور اب کمرے میں آئی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی ہارون کے چہرے پر جیسے خوشی کے رنگ بکھر گئے تھے۔ ارے آؤ میری گڑیا، تمہارا نام لے کر گھوم رہا ہوں شام سے۔ پرجوش لہجے میں اسے پاس بلاتے ہوئے وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے کچھ ٹٹولنے لگے، اور پھر ہزار ہزار کے کتنے ہی نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر دھر دیے۔ شکریہ تایا ابو۔ وہ تو خوشی کے مارے نہال ہو رہی تھی، اور یہاں زرداد کے تن بدن میں انگارے جل رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا آگے بڑھے اور عبدالنعیم کے ہاتھ سے سارے پیسے چھین کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ جیتی رہو میری شہزادی، ڈاکٹر بننا ہے میری بیٹی نے۔ ہارون احمد نے اس کے سر پر ہاتھ جمائے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے، اور وہ فخر سے گردن اکڑائے بیٹھی تھی۔ انشاءاللہ تایا ابو، زرداد کی برداشت اب جواب دے رہی تھی، اور پھر وہ جبڑے ایک دوسرے میں پیوست کیے پلٹا اور ایک دھماکے سے دروازہ دیوار میں مارتا باہر نکل گیا۔ ہارون نے گھور کر سکندر کی طرف دیکھا۔ وہ تذبذب میں نگاہیں پھر گئے، اور زرداد کے لیے سکندر کا لاڈ آج بھی ویسے ہی تھا۔ پورے گھر میں دو ہی لوگ ایسے تھے جن کی محبت زرداد کے لیے کسی صورت کم نہیں ہوئی تھی، ایک سکندر اور دوسری اشال۔ اس کی ہر جائز ناجائز ضد میں وہ دونوں زرداد کا دفاع کرنے کے لیے پیش ہوتے تھے۔ پورے 5,000 ہیں اشال آپی، میری تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ اشال کے ساتھ کچن میں کھڑی چہک رہی تھی، جبکہ زرداد اندر داخل ہوا۔ یقیناً وہ اشال کو اپنا انعام دکھا رہی تھی جو شام کو ہارون نے اسے دیا تھا۔ اشال چائے مگوں میں انڈیل رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ وہ جم سے واپس آیا تھا اور آتے ہی پانی کی طلب کچن میں کھینچ لائی تھی۔ زرداد کو دیکھتے ہی عبدالنعیم نے گردن کو فخر پہ خم دیا تھا۔ وہ اس کے یوں نازا ہونے پر جل کر رہ گیا تھا۔ تیسری پوزیشن ہی لی ہے، اکڑ تو ایسے رہی ہو جیسے پورے پاکستان میں پہلی پوزیشن لی ہو۔ استزائیہ مسکراتا ہوا وہ فریج کی طرف بڑھا تھا۔ اشال عبدالنعیم کا چائے کا کپ اسے تھما کر ٹرے لیے باہر نکل گئی تھی۔ چلو پوزیشن تو لی ہے، کوئی تو پاس بھی مشکل سے ہوتا ہے۔ وہ جھک کر پانی کی بوتل نکال رہا تھا جب عبدالنعیم کا جوابی وار تیر کی طرح پیٹ میں پیوست ہوا تھا۔ وہ ناک چڑھا کر پلٹا، میں تمہاری طرح ہر وقت کتابی کیڑا بنا نہیں گھومتا۔ جتنا تم پڑھتی ہو نا، اتنا اگر میں پڑھوں تو پہلی پوزیشن لوں، اور وہ بھی پورے پاکستان میں۔ افسوس تم نے تیسری پوزیشن لی ہے۔ آخری جملے پر استزائیہ کندھے اچکا کر ہاتھ پانی کی بوتل کو منہ لگایا تھا۔ تمہاری تکلیف میں سمجھ سکتی ہوں، اس لیے تمہاری اس جلی کٹی بیکار بکواس پر زیادہ کان نہیں دھرتی۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ چائے کا کپ تھامے آگے بڑھی تھی۔ آہ، خوش فہمی ہے تمہاری کلو، مجھے بھلا تمہاری اس 2 کی پوزیشن سے کیا تکلیف ہوگی؟ ایسا بھی کیا کارنامہ سر انجام دے دیا کہ تمہیں ایک دم سے 5,000 روپے لے کر ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو؟ وہ اب باقاعدہ ہنس رہا تھا۔ دراصل وہ عبدالنعیم کا ضبط ختم کرنا چاہتا تھا، اور جیسا وہ چاہتا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی تھی۔ میرے لیے یہ انعام خزانہ ہی؟ تم جیسا نکما کیا سمجھے؟ بڑوں کی طرف سے انعام کی صورت میں ملنے والا 1 روپیہ بھی خزانہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے آپ کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ شاباش عبدالنعیم۔ خالی ٹرے تھامے کچن میں داخل ہوتی اشال نے پہلی دفعہ گفتگو میں حصہ لیا تھا، اور عبدالنعیم کی پیٹھ تھمکی تھی۔ وہ اب چولہے کی آنچ کم کرتی دونوں کی طرف متوجہ تھی جو ہمیشہ کی جنگ کر رہے تھے۔ اشال اب تیوری چڑھائے ہوئی زرداد کی طرف متوجہ تھی،
اور تم نے کیا فضول کی چک چک لگا رکھی ہے؟ تم بھی بی اے میں اچھا رزلٹ دینا، تمہیں بھی ڈھیروں نام ملیں گے، مجھے شوق نہیں فضول کے نمبر بنانے کا، پوزیشن کے پیچھے دوڑنے کا۔ زرداد نے نحوست سے ناک چڑھائی تھی، وہ جو تپی کھڑی تھی مزید جل کر چیخنے لگی۔ مجھے نمبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر بننا میرا خواب ہے اور میں اسی لیے محنت کرتی ہوں۔ اب وہ منہ پر ہاتھ رکھے اسے ایسے ہنس رہا تھا جیسے اس نے اپنے خواب کے بارے میں نہیں بتایا ہو بلکہ کوئی لطیفہ سنایا ہو، اور پھر یوں ہنستے ہوئے آگے بڑھتا ہوا ایک بار پھر رکا۔ اچھا سنو، اسکن اسپیشلسٹ بننا، خود کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا کر لو۔ وہ بڑے مزے سے ہمیشہ کی طرح اس کی رنگت پر چوٹ کر چکا تھا۔ نظر آتا ہے تم جو پرنس چارلس ہو اور اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ۔ میں کالی نہیں سانولی ہوں، سانولے ایسے ہوتے ہیں، تم سے زیادہ تو یہ چائے گوری ہے۔ وہ اس کے چائے کے کپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور نرنین جو اب ضبط کھو چکی تھی ہاتھ میں کڑا چائے کا کپ اس کی طرف اچھال دیا۔ وہ اچھل کر دور ہوا تھا، لیکن چائے اس کی شرٹ کو رنگ گئی تھی۔ چائے زیادہ گرم نہ ہونے کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی۔ زرداد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ بدتمیز جاہل کہیں کی! اس سے پہلے کہ نرنین پر جھپٹتا اشال نے حالات بھانپتے ہوئے لپک کر دونوں کے درمیان اپنے بازو کی دیوار بنا لی۔ ارے ارے بس زری، نکلو یہاں سے فوراً۔ اشال آپ اب دیکھ رہی تھیں کب سے بکواس کیے جا رہا تھا۔ نرنین اب روحانسی ہو رہی تھی۔ تو تم کون سا چپ تھی، برابر بکواس کر رہی تھی، لیکن چائے گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصے میں چیخ رہا تھا۔ ایسے ہی کروں گی، کیا کر لو گے سڑگل کہیں کی! اور اب دیکھنا، تایا ابو کو آنے دو ذرا، میں سب بتاؤں گی۔ نرنین نے باقاعدہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خبردار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بتانا ان کو اور پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ تم سڑنے جلنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو تمہیں وقت بتائے گا۔ اشال نے اپنا سر پیڑ لیا تھا۔ اف، توبہ ہے تم دونوں سے! وہ باقاعدہ زرداد کا بازو تھامے اسے گھسیٹتے ہوئے کچن سے باہر لے جا رہی تھی، اور نرنین جو تب سے بہادر بنی اس کے ہر وار کا مقابلہ کر رہی تھی، اب ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ آج اتنی خوش تھی اور ہمیشہ کی طرح زرداد نے اس کی خوشی کو غلط کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے اتنی نفرت کرتا تھا۔ خیر، نفرت تو وہ بہت کرتی تھی، لیکن اس سے کم ہی کرتی تھی۔ وہ اب دوپٹے سے آنسو صاف کرتی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے حصے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔